السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان کے آج کل کے حالات جو ہیں وہ کسی فلم کے سین کی طرح نظر آ رہے ہیں. مثلا جس میں ہیرو جو ہے اس کا جہاز فضا میں ہے اور اس کے جہاز کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاز میں لوگ چیخ رہے ہیں, پینک ہو رہے ہیں اور وہ جہاز کو کنٹرول کر رہا ہے اور بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے لینڈ کرنے میں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو جو ہے سزا دیتا ہے, ٹھکانے لگاتا ہے, اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک دن اس کا جو مخالف گروپ ہے اس کا جو سرغنہ ہے جس کی ناک چوڑی ہے, پریم ناتھ ایک ولن ہوتے تھے انڈیا کے, ان کی طرح جو شکل ہے ہم شکل ان کے آصف کھوسا صاحب بالکل اس کے ہم شکل ہیں, یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. تو وہ کہتے ہیں سردار وہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے اور بیمار ہے, بستر پر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ چاہے وہ زندہ ملے یا مردہ, اور اگر مردہ بھی ملے تو بھی اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لاؤ, تکلیف دیتے ہوئے لاؤ, اور لانے کے بعد اس کی لاش کو چوراہے پہ لٹکاؤ, اور صرف 1 یا 2 روز کے لیے نہیں پرنتو 3 روز کے لیے لٹکاؤ. دیکھیے یہ فلموں میں تو اچھا لگتا ہے, یہ فلموں میں تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل زندگی میں یہ ڈرامہ جو کر رہی ہے ہماری عدلیہ پاکستان میں, اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. لوگ سوچ رہے ہیں یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے آج, یہ کس قسم کی سزا انہوں نے تجویز کی ہے. اگر یہ سزا یہ آصف زرداری کے لیے کہتے یا نواز شریف کے لیے تو شاید تالیاں بجتی. اب گالیاں بج رہی ہیں, اب گالیاں پڑ رہی ہیں. دیکھیے مشرف صاحب نے غلط فیصلے بھی کیے ہیں, صحیح فیصلے بھی کیے ہیں, لیکن ہمیشہ پاکستان کو فرسٹ رکھا, اور یہ سب بات جانتے ہیں. اور یہ تصادم جو ہو رہا ہے یہ عدلیہ اور فوج کو لڑوانا چاہتے ہیں کچھ لوگ, جس میں ہندوستان بیرونی قوتوں میں, باہر کی قوتوں میں ہندوستان سر فہرست ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ ممالک ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اور ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیے وہ کتنا خوش ہے. ایک وہاں تو جرنلزم بھی اس انداز سے چیخ پکار کے ہوتی ہے. ہندوستان میں ایک کومنٹیٹر کہہ رہی تھی جنرل مشرف کو پھانسی ہونے والی ہے, اور پھانسی ہونے میں جو ہے پرنتو 1 دن کا فرق رہ گیا ہے, بہت جلدی یہ راکشس جو ہے اس کو پھانسی ہو جائے گی, کیونکہ اس آدمی نے 1999 میں کارگل پر حملہ کیا تھا اور ہمیں بہت یہ یدھ کی تیاری تھی اس کی, اس نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا. ہندوستان خوش ہے. اس کے علاوہ اور کون خوش ہے؟ پاکستان میں کچھ قوتیں ہیں جو خوش ہیں, آپ ان کو پہچان لیجئے. وہ ہندوستان سے ملے ہوئے لوگ ہیں, ان کی سوچ اور خیالات ہندوستان سے بہت ملتے ہیں. ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے فریم میں رکھیے, کہیے کچھ نہیں لیکن ہمیشہ فریم میں رکھیے ان لوگوں کو جن کی سوچ, خوشی اور دکھ ہندوستان سے ملتے ہیں. یہ فیصلہ جو اتنی جلدی میں کیا گیا, تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ سارے شبہات بالکل درست نکلے جو پہلے فیصلے میں تھے. یہ فیصلہ خالصتاً ذاتی دشمنی, اناد, بغض پر رکھا گیا ہے. ایک بہت ہی اہم نقطہ اس فیصلے میں میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھنا چاہتا ہوں. اس پہ ابھی تک بات میں نے بہت کم لوگوں کو کرتے دیکھی, یہ میں نے مس کر دی. دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا ہے, وقار شیخ جج جو ہیں انہوں نے لکھا ہے, ہم یہ فیصلہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ملزم نے کبھی ان جرائم کا انکار ہی نہیں کیا. ارے یہی تو جھگڑا ہے جج صاحب کہ آپ نے ملزم کو کبھی ٹائم ہی نہیں دیا. ملزم تو بستر علالت پہ, وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہاسپٹل سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو بھیجو, میں اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں, یا میرے وکیل کو ٹائم دے دو, اس کی بات سن لو. اور آپ نے یہ فیصلہ اتنی جلدی کر دیا جس میں بہت سارے رقم ہیں. دیکھیے جس چیز کے لیے آپ نے فیصلہ دیا ہے 2007 کا واقعہ ہے اور قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں 2010 کا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے صرف جنرل مشرف کو پکڑا, باقی سب کو چھوڑ دیا. اتنی جلد بازی ہے آپ کے دماغ میں, کسی ایک کو آپ نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ تک نہیں کیا.
یہ سارے باتیں بتاتے ہیں، آپ کی اپنا ڈیسیجن بتا رہا ہے کہ آپ نے جلد بازی کی، ملزم کے بغیر ہی اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اور جو زبان آپ نے استعمال کی ہے یہ انتہائی غیر مہذب بات، پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ لاش لاؤ، لٹکاؤ اور پتھر مار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس قسم کے جج ہیں؟ اور اتنی جلدی اس لیے ہے نا کہ آصف کھوسہ ریٹائر ہو رہے ہیں جو ان تمام واردات کے پیچھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ان سے پہلے جو جائیں ان کا نام ہسٹری میں آ جائے. لیکن یہ جلد بازی جو تھی نا، یہ جلد بازی ایسی ثابت ہوئی ہے اس فیصلہ پڑھنے کے بعد کہ ان کی ذہانت مشکوک ہو گئی ان سب کی. اب پہلے ان کا کردار مشکوک تھا عدلیہ کا، اب ان کی ذہانت بھی مشکوک ہے. ان صاحب کا ٹیسٹ کرایا جائے، جو یہ وقار صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ جلدی دکھائی ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اسٹیشن ابھی دور تھا، آپ نے جلدی سے دروازہ کھولا ڈبے کا اور باہر کود گئے. منزل پہ پہنچنے کی اتنی جلدی تھی. آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے. آج عدلیہ کو انہوں نے وہیں پہنچا دیا ہے. خواتین حضرات، ہمارا چینل فائق صدیقی شو پہ جائیے، دیکھیے. اگر آپ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.